السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ملٹی سائیڈڈ ہے، اس لیے کہ ڈفرینٹ سائنسز کی ڈیولپمنٹ ہوئی، جس پہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف سائنسز فرام دا ایرا آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو کنٹمپریری سینیریو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو علم کی ترویج و اشاعت شروع ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی مختلف سائنسز کی، وہ آج کے دور تک کیسے یہاں تک اس کا ارتقاء ہوا۔ سو ایوولوشن آف سائنسز پہ ہم بات کریں گے۔ کئی دوستوں نے کہا مسلمانوں کی ہسٹری یا ان کا کلچر یا ان کا سسٹم آف اسٹیٹ مسلم ادوار کا، ایسا نہیں ہے۔ وہ بالکل جو ہمارا گولڈن ایج سمجھا جاتا ہے، میڈیویل پیریڈ، اس میں مختلف سائنٹسٹ گزرے ہیں، پولیٹیکل تھنکرز تھے، فلاسفرز تھے، آن ورڈ وہ چلتا رہا سلسلہ، اور بڑی بڑی درسگاہیں، ہاسپٹلز، اسٹرونومی میں، اسٹرالوجی میں، زوالوجی، باٹنی میں، ڈفرینٹ سائنسز میں مسلمانوں نے اپنی خدمات کا لوہا منوایا، اور آج ویسٹ بھی اس کو مانتا ہے، ان کی لائبریریز اس بات کی گواہ ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں علم دستور سے، جسے ہم کانسٹیٹیوشنل لاء کہتے ہیں۔ آج کی ورلڈ کانسٹیٹیوشنل لاء پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو دنیا کی سب سے پہلی جو باضابطہ دستاویز ہے، خود حضور سرور کائنات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ میثاق مدینہ، دا پیکٹ آف مدینہ اسے کہتے ہیں، اور دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہتے ہیں، جو 63 دفعات یعنی آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ یہ علم دستور کی بنیاد ہے، یعنی باقاعدہ تحریری دستاویز ہے، اور اس کو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور بھی کہا جاتا ہے، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہسٹری، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہ آئینی اور دستوری جو دستاویز تھی، ابن ہشام بہت بڑے سیرت نگار ہیں، ابن اسحاق، ابو عبید، ابن سعد، ابن کثیر اور ابن ابی خثیمہ کے ذریعے کامل شکل میں ہم تک پہنچی۔ اس کی روایت کی سند بہت مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ جدید مغربی دنیا کا آئینی اور دستوری سفر 1215 میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت شروع ہوا جب شاہ انگلستان کنگ جان نے محضر کبیر یعنی میگنا کارٹا پر سائن کیے، ٹھیک ہے۔ جب اس سے 593 سال قبل ہجرت کے پہلے سال 622 عیسوی میں ریاست مدینہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کو معاشی و سماجی عدل اور مساوات پر مشتمل ایک جامع تحریری دستور دیا جا چکا تھا 593 سال قبل میگنا کارٹا سے۔ اور میگنا کارٹا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی شکیں، کلازز بہت ساری وہ لگتا ہے کاپی پیسٹ کی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ سے۔ سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی ایسنس کو، اس کے تھیمز کو، لیسنس کو کنگ جان بھی لینے پر مجبور ہوا، چونکہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ گلوبل ڈائیورسٹی کی بات کرتا تھا، انکلوسیونیس کی بات کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگارڈلیس آف ایتھنک گروپس، کلاس، کریڈ اینڈ لینگویج بیریئر، آپ نے پوری ملٹی سائیڈڈنس دی، یعنی ایک گلوبل آرڈر تھا، نبوی آرڈر، جس نے پوری انسانیت کو ایک ایجنڈے پہ اکٹھا کیا۔ وہ ایجنڈا تھا انکلوسیونیس، کہ سب یہاں پہ رہیں گے سٹیزن شپ کے طور پہ، سارے رہیں گے ایک دوسرے کو لیو اینڈ لیٹ لیو کے تصور سے، پیس اینڈ کو ایگزسٹنس، انٹرسیکٹ انٹرفیتھ ہارمنی ہوگی، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہوگا، ایکویلٹی فار ایوری ون، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نمونہ تھا، اور وہ واقعی رہتی دنیا تک، قیامت تک۔ میثاق مدینہ، کوئی بھی ریاست قیامت تک جو بھی منصع شہود پر آئے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ میثاق مدینہ کے آرٹیکل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کا پولیٹیکل سٹرکچر، اس کی اکنامک ڈائمنشنز، اس کا سوشل آرڈر، اس کے ہیومن رائٹس چارٹر، سارے کا سارا، اور سٹیزن کے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز، اور جو ریلیشن شپ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، وہ میثاق مدینہ نے دے دیا ہے۔ اس میں باؤنڈریز نہیں ہیں، بیونڈ دا باؤنڈریز۔ سو یو کین سے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ از اوشن آف وزڈم، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ از اوشن آف equality and justice for everyone. So this is global order provided by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 centuries ago. It is role model for everyone who can try justice, who can try equality in his state, who can learn mechanism of state and political affairs. He should be refer himself towards میثاق مدینہ۔ تو یہ ایک چارٹر تھا۔ تو دنیا کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے یہ، اور جس سے قبل تاریخ عالم میں باقاعدہ اور باضابطہ تحریری دستور
کے تحریر کیے جانے کی کوئی مثال نہیں ملتی، ان پریسیڈنٹ۔ یہ تاریخ علم و قانون اور تاریخ سیاسیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کارنامہ ہے۔ لاء میں اور پولیٹیکل افیئرز میں حضور علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں سیاست آپ کون سی کرتے ہیں؟ نبوی سیاست ہے جو حضور نے میثاق مدینہ جیسے دستور میں کر کے دکھائی، اس کو نافذ کر کے دکھایا، یہ سیاست مصطفیٰ ہے۔ ہم اس سیاست نبوی اور مصطفیٰ کو پاکستان میں رائج ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے شہری ریاستوں اور ہندوستان کے دساتیر سمیت منو سمرتی 500 قبل مسیح، آرتھ شاستر 300 قبل مسیح، ارسطو 322 قبل مسیح کی تصانیف میں جو کچھ ملتا ہے وہ سب پند و نساء پر مشتمل درسی اور تعلیمی نوعیت کا ہے۔ اس کا تعلق سوشل اینڈ ایکیڈیمک اور پولیٹیکل اور گورننس کے افیئرس کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ارسطو کا شہر ایتھنز کا دستور، ایتھینین کانسٹیٹیوشن، جو گزشتہ صدی میں مصر سے دریافت ہوا اور 1891 میں شائع ہوا، وہ بھی اسی نوعیت کا کام ہے جو مسلمانوں کے ہاں نصیحت المملوک جیسی کتابوں میں عام پایا جاتا ہے، جن میں کسی نظام ریاست کو چلانے کے سلسلے میں بادشاہوں کے قصے اور پند و نساء شامل ہیں۔ کسی سربراہ ریاست یا حکومت کی طرف سے ارسطو کی یہ دستاویزات باقاعدہ قانون کے طور پر نافذ ہوئی، اور نہ ہی وہ اس نوعیت کی دستاویزات تھیں کہ انہیں نافذ کیا جاتا۔ یہ شان سب سے پہلے میثاق مدینہ کو حاصل ہوئی، اور یہ امر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درخشاں باب ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی ایسنس آپ میگنا کارٹا میں بھی دیکھتے ہیں، مغرب میں بھی دیکھتے ہیں، ایسٹ ویسٹ دنیا کے ہر کونے میں جہاں پر عدل اور مساوات انسانی حقوق کی بات ہوگی، میثاق مدینہ کو نظر انداز کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دستوری اور آئینی کام کے باضابطہ آغاز کے بعد اس موضوع پر ابو الحسن الماوردی بہت بڑے مسلم پولیٹیکل فلاسفر رہے، اور ابو علی کی احکام السلطانیہ، ٹھیک ہے، اور پھر امام غزالی کی نصیحت الملوک، ترتوسی کی سراج الملوک، اور ابو نصر فارابی کی المدینہ الفاضلہ جیسی درسی کتب بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں نے پولیٹیکل سائنس میں، پولیٹیکل تھاٹ میں، فلسفی میں اور افیئرز میں باقاعدہ یہ کام کیے ہیں، رولز آف گورننس دیے ہیں، الفارابی نے، غزالی نے، پھر آپ الماوردی نے، ٹھیک ہے، پھر ترتوسی نے۔ تو یہ مسلم سائنٹسٹ تھے، فلاسفرز، میڈیویل ایج میں، بعد میں، اور ابن تیمیہ نے السیاسہ الشرعیہ جیسا ایک انسائکلوپیڈیا دیا۔ پھر الغرض مسلمانوں کی دستوری اور آئینی خدمات جو ہیں ان میں سب سے عام خدمت یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے 3 اہم شعبے جو مسلمانوں نے ڈسکور کیے، یہ بھی مسلمانوں کو کریڈٹ جاتا ہے، آج ویسٹ کی ساری ڈیموکریسی اسی پہ کھڑی ہے، وہ مقننہ یعنی لیجسلیچر، انتظامیہ ایگزیکٹو، اور عدلیہ جوڈیشری کو الگ الگ تشخص دیا۔ یہ 3 ڈپارٹمنٹس جو اسٹیٹ افیئرس کے مین پلرز ہیں، یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ انوویشن ہے، اور پھر بعد میں کچھ فلاسفرز نے اس کے اندر صحافت، چوتھا ستون، میڈیا جو ہے وہ بھی شامل کیا، کیونکہ ابن رشد کے افکار میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ میڈیا جو ریاست کی خوبیاں اور خامیاں اس کو انکریج کرے اور ہائی لائٹ کرے، بہتری کی طرف لے کے جائے، وہ زیادہ ہے، وہ بھی ستون شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں عہد خلافت راشدہ میں ہی اہل حل و عقد، اولی الامر اور القضاء کے مستقل نام دے دیے گئے تھے۔ یعنی یہ آج کی جو جدید جمہوریت ہے، اس کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ خلافت راشدہ کے عطا کردہ ہے۔ یہ آج ببانگ دہل آپ کو بات بتا رہا ہوں، کون سے؟ مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ خلافت راشدہ اور عہد نبوی میں ان کے نام کیا تھے؟ اہل حل و عقد، ٹھیک ہے، یہ اہل حل و عقد جو ہے وہ یہ مقننہ تھی، اولی الامر جو تھے وہ ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ تھی، اور القضاء یہ جوڈیشری تھی۔ یہ تینوں ڈپارٹمنٹس عربک کی ٹرمینالوجی کے ساتھ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں ریاست مدینہ میں شامل تھے، اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ اہل حل عقد، اولی الامر اور قضاء کے نام سے تھے، جو آپ کے مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ یعنی لیجسلیٹر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں بعد میں یہ ٹرمینالوجی پڑی۔ تو مسلمان اسٹیٹ افیئرس کی بنیادوں کے بانی ہیں، ان کے مؤسس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور پھر خلافت راشدہ میں اسی کو ایکسپینڈ کیا گیا، اور ویسٹ نے یہ کانسیپٹ خلافت راشدہ سے لیا، اور ان کے دائرہ کار بھی مسلمانوں نے متعین کیے، جبکہ مغربی علم دستور میں ان کا تصور بہت بعد میں فروغ پایا کہ جوڈیشری کیا ہوگی، ایگزیکٹو کیا ہوگی، لیجسلیچر کیا ہوگی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو اسٹڈی کر کے
اور خلافت راشدہ کے ماڈل کو اسی سے کاپی پیسٹ کیا، اور آج ہم گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا، سروسز مسلمانوں کی ہیں، ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے۔ اسی لیے تکمیل پاکستان چاہتی ہے کہ آپ اپنے کھوئے ہوئے ماضی جو سٹف کتابوں میں ہے اس کو ایکسپلور کریں، آپ کو پتہ چلے کہ آج جو یہ بنیادیں کھڑی ہیں کسی بھی ریاست کی، اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی یہ تینوں ستونوں کی، اور خلافت راشدہ نے اس کو ایکسپینڈ کیا۔ پھر کامن لا پر باقاعدہ فقہی اور قانونی مجموعات، جسٹس اینڈ لیگل کوڈز، یہ بھی اسلام کی دوسری صدی کے اوائل میں مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سیکنڈ جو ایرا تھا مسلمانوں کا، جنہیں باقاعدہ حصص اور ابواب یعنی پارٹس اینڈ چیپٹرز میں تقسیم کیا جاتا، عبادات، ریلیجس لاز، مناکحات، فیملی لاز، معاملات و معاہدات، سول اینڈ کانٹریکچول لاز، عقوبات، پینل لاز، مالیات، فسکل لاز، قضاء و شہادت، پروسیجر اینڈ ایویڈنس لاز وغیرہ کی باقاعدہ قانونی تقسیم بھی تاریخ اسلام کی پہلی صدی میں ہی ظہور میں آ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی۔ یہ سب وہ علمی نظم تھا جو مسلمانوں کو اوائل اسلام سے ہی قرآن مجید کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سیرت کے ذریعے میسر آیا، جبکہ اس وقت مغربی دنیا بنیادی انسانی حقوق اور علم و آگہی کے تصور سے یکسر محروم تھی۔ جب مغرب میں ڈارک ایج تھی، مسلمان لائٹننگ ایج میں تھے، لائٹننگ ایج، لائٹننگ فیس آف گلوبل اسلامک پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھا۔ جب مغرب کا چہرہ گرد آلود تھا، مسلمانوں کا چہرہ چمکدار تھا، علم و آگہی سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، مختلف فیز میں نے مثالیں دے کے کہا۔ تو آپ لبرلز ہمیں مغرب کا بھاشن دیتے ہیں، مغرب سارا کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، آج کی بات ہے۔ ان میں تو عورت کو 19ویں صدی میں ووٹ کا حق ملا امریکہ میں، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں۔ غلامی کا تصور مغرب میں، سب سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی، سب سے زیادہ انسانوں کے قاتل یہ ہیں۔ اسلام نے تو ٹوٹل 83 غزوات میں جو منیمم کلیکٹرل ڈیمیج سب سے کم ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ہوا ہے۔ بندہ مارنا مقصد نہیں تھا، وہ بھی جب ایگریشن ہوا ہے تو آپ نے اس کے ڈیفنس میں کیا۔ پھر علم ہے تو فلکیات، ایسٹرونومی، اس میں مسلمانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے یونانی جو فلسفی تھی اس کا گرداب میں پھنسے علم الحیات کو صحیح سائنسی بنیادوں پر استوار کیا، اور مغربی زبانوں میں ان کے بے شمار اجرام سماوی کے نام عربی میں ہیں کیونکہ وہ مسلم ماہرین فلکیات کی دریافت ہیں۔ فلپ ہیٹی مغربی مورخ لکھتا ہے، not only are most of the star names in Europe language of Arabic origin, but a number of technical terms are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Christian Europe. یورپ کی زبانوں میں بہت سارے ستاروں کے نام عربی الاصل، عربی زبان سے نکلے ہیں، بلکہ لاتعداد اصلاحات بھی داخل کی گئی ہیں جو یورپ پر اسلام کی بھرپور وراثت کی مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں۔ یورپ پر اسلام کی وراثت کی مہر تصدیق ثبت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علم میقات ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کیپنگ مسلمانوں کی بڑی دلچسپی تھی۔ البتانی، البیرونی، یہ 3 اور 4 صدی ہجری کا زمانہ ہے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، مشترکہ تقویمات کو فروغ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر حامد بن الخضر الجندی نے آلہ السدس الفخری ایجاد کیا، جسے میل اعظم، گریٹسٹ اوبلیکویٹی آف دا ایکلپ کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا، اور یہ 40 میٹر اونچا تھا۔ مغرب کے دور جدید کی مشاہداتی فلکیات آبزرویشنل ایسٹرونومی میں استعمال ہونے والا المینک بھی عربی الاصل ہے، عربی میں اسے المناخ، موسم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام بھی مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا۔ شیخ عبد الرحمن صوفی نے اس پر عظیم کتاب لکھی ہے، صور الکواکب، فگرز آف دا سٹار، اور جو جدید علم فلکیات کی بنیاد بنی، یہ شیخ عبد الرحمن صوفی کی۔ مستعد یہ کہ اس باب میں ابن الحیثم، جسے اہل مغرب لاطینی زبان میں الحزن کہتے ہیں، کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، وہ اسی چیپٹر میں، ٹھیک ہے۔ پھر اندلسی مسلمانوں میں عباس بن فرناس، جس نے دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنا کے اڑایا، عباس بن فرناس تھا۔ پھر البیرونی اور ارزقیل وغیرہ نے ایکولیٹ انسٹرومنٹس کو وضع کیا، ترقی دی، قبلہ کا سمت درست سمت کا تعین، سورج چاند گرہن، لونر اینڈ سولر ایکلپسز کو دریافت کرنے کا نظام البتانی، ابن یونس، ارزقیل جیسے مسلمانوں نے جو ہے وہ وضع کیا تھا۔ پھر مسلمان ماہر فلکیات نے 13ویں صدی عیسوی کے قریب چاند اور سورج کو حرکت دینے والے نظام کو بھی دریافت کیا اور دوسرے سیاروں کے حوالے سے تحقیق شروع کی۔ الماکس کی ابتدا جو سمندر کو
پار کرنے والے جہازوں کی رہنمائی کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے یہ آلہ، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ پھر مغرب کا علم فلکیات مسلمانوں کی علمی خدمات کا مرہون منت ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں بطانی، فرغانی، خوارزمی کی فلکیات پر بے شمار تصانیف کے ٹرانسلیشنز ہوئے۔ گیلا میں نامی ایک انگریز ماہر فلکیات نے الزرقالی کی زیج تلی طلا کی جنتری میں تبدیلی کر کے اسے لندن کے حالات کے مطابق ڈھالا، اور یہ جنتری لندن کی جنتری کہلائی۔ یہ جنتری ایک طویل عرصے سے مغرب میں فلکی حسابات کے لیے بنیاد کا کام دیتی تھی۔ پھر الجبرا، جیومیٹری، بہت ساری سائنسز ہیں جس میں مسلمانوں نے گراں قدر جو ہے وہ خدمات انجام دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس روشن پہلو سے دنیا ایک نئی تہذیب کے دور میں داخل ہوئی، اور وہ علمی سفر شروع ہوا جس نے مشاہدہ، تجزیہ اور تجربے پر ایک نیا انوویٹو کلچر جو ہے وہ ڈومین اپنے اوپر کیا۔ سائنس کے میدان میں مسلمانوں کی کامیابیاں بے مثال ہیں۔ مسلمانوں کی کلی توجہ مشاہدے اور تجربے پر تھی، انہوں نے کبھی بھی اپنے اوپر توہمات پر مبنی نظر تاری نہیں ہونے دی، ٹھیک ہے۔ اس کا اندازہ مسلمانوں کے علمی سفر سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے علم کے جن اسرار کا انکشاف کیا جن کی بنیاد نہ تھی، مثلا ریاضی میں ابو کامل نے چوتھے درجے کی مساواتوں کے حل کا نظام کیا، غیر متعین مساواتوں کے لیے 2676 حل پیش کیے۔ قاہرہ بیت الحکمت کے ابن الیوسف نے فلکیاتی مسائل کے حل کے لیے طویل ضربوں کے سوالات کو آسان جمع تفریق میں بدل دیا، ٹھیک ہے۔ مغرب پر بہت بڑا یہ اسلام کے شعور کی وجہ سے ہے کہ انسانیت کو تاریخ اور فلاح و بہبود کی ضامن اور تعمیر ملی۔ اس میں کسی تخریب یا تباہی کا عنصر نہیں تھا۔ پہلی 2 صدیوں میں جو ہے وہ مغرب کی ترقی نے انسانیت کو خطرے پر دوچار کر دیا تھا، اور جدید ٹیکنالوجی تھی، لیکن مسلمانوں کی ٹیکنالوجی پرامن تھی، ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے تھی۔ آج انسانیت کو فلاح اور جو ہے وہ بقا کے اصولوں پر علمی روایت کی احتیاج اور ضرورت ہے، وہی علمی روایت جس کا آغاز مسلمانوں نے کیا، جو قرآن حکیم اور سیرت الرسول کے خمیر سے پیدا ہوئی، اور اس علمی اور سائنسی روایت کی نشاط نو یعنی رینیسنس کے لیے مسلمانوں پر تاریخ کا قرض ہے، کہ کیونکہ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے، اسی سے مسلمان رجز کی موجودہ دلدل سے نکل کر ورفعنا لک ذکرک یعنی رفعت ذکر کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جو جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک وہ مسلمانوں کی بنیاد ہے، جو قانون ہے، فلکیات ہے، باٹنی ہے، زوالوجی ہے۔ ان سائنسز کو دوبارہ کھنگال کر ہمیں اپنے آپ کو اپنے درخشاں ماضی سے دوبارہ ریکنیکٹ کرنا پڑے گا، تاکہ ہماری جو ایک سائنسز کا رچ کلچر ہے وہ دوبارہ ایوالو کرے۔ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم نوجوانوں سے کہیں گے یہ ویڈیوز دیکھا کریں، ان میں سے لیسنز لیں، ڈائیو کریں اپنے فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ، تاکہ پاکستان ایک پروقار، خوشحال سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ سے ریکنیکٹڈ کنٹری کے طور پہ ابھر سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔